موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے کتاب دیا کیوں؟ چلو کچھ دور کے اندر چیلا نکالو، عزلت کیا 30 وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، 40 دن نے عزلت کیا، 40 دن نے چیلا نکال دیا، قوم سے بھاگے، اللہ نے تورات دی اس کا مقابل میں۔ 40 دن دیکھو نا کتنا تھوڑا چیز ہے۔ اس کے لیے صوفیہ کرام بھی کبھی چیلا نکالے گا 40 دن، کبھی اعتکاف کرے گا 10 دن، کبھی 3 مہینہ مکمل، رجب، شعبان، رمضان المبارک۔ اس کا فوائد بھی ابھی ذکر ہو جائے گا، اور عزلت کا کیا فائدہ ہے یہ بھی ذکر ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کا پیغمبر ہے نا، ہم کا مضبوط ایمان ہی اس کے اوپر ہے۔ عزلت کیا کدھر؟ غار حرا کے اندر میں۔ حبب الیہ الخلاء، نبی علیہ السلام کے لیے خلا، اکیلا بیٹھنا محبوب ہو گیا۔ خدیجۃ الکبریٰ بتایا میں اس کے لیے گندم، ستو، کھجور جمع کیا، وہ جا رہا ہے ادھر 15 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، 40 دن کے لیے عزلت نشینی کیا۔ وہی عزلت نشینی کا فائدہ دیکھو کہ اللہ نے ادھر قرآن اس کے اوپر نازل کیا۔ ہاں غار حرا کے اندر قرآن نازل ہو گیا نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ نے وہ عزلت کا واسطہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنا احسان کیا، قرآن نے نازل کیا اس کے اوپر۔ ہاں نبی علیہ السلام نے چیلا نکال دیا، عزلت کیا، لوگ سے اپنا جان بچایا، بس اللہ نے کتنا احسان کیا۔ قرآن عظیم شان نازل کیا کہ ناسخ سب کتابوں کے لیے ہوگی۔ یہ بھی برکت ہے، عزلت ہے۔ ہاں واللہ تبارک و تعالی وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، نبی علیہ السلام نے یہ ہر وقت میں نبی اپنا قوم سے مایوس ہو گئے، وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، بس میرا جدا کرو، میں جائے گا خالد۔ حضرت شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے عزلت کیا اور روانہ ہو گیا شعیب علیہ السلام کے پاس۔ 8 سال نے یا 10 سال نے عزلت کیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ فرعون اس کا مقابل میں تباہ و ہلاک کیا۔ عزلت کیا موسیٰ علیہ السلام، اپنا قوم چھوڑ دیا، بنی اسرائیل، فرعون نے ان سے ہجرت کیا، عزلت کیا۔ 8 سال یا 10 سال نے وہ ہجرت کیا، عزلت کیا۔ کیا کیا؟ چرواہ والا دمبا بکرا شعیب علیہ السلام کے لیے ہر نبی نے چروائی کیا، اس کے لیے کہ ان کے لیے تربیت معلوم ہو جائے گا۔ بکرا دمبا کا ترتیب کیا ہے؟ تربیت۔ یہ کبھی وہ یاد کیا، بعد انسان کا تربیت بھی کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال ادھر میں عزلت کیا، 40 دن نے کوئی طور کے اندر چیلا عزلت کیا۔ اللہ نے ہم دشمن غرق کیا اور ہم اللہ نے کتاب دیا۔ یہ برکت عزلت کا، یہ برکت ہجرت کا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ۔ اصحاب کہف نے ہجرت کیا غار کے لیے، اللہ نے ان کے اوپر رحمت نازل کیا۔ رحمت نہ، دشمن بھی اندھا ہو گئے۔ 300 سال میں وہ ادھر میں پڑا ہے، خراب بھی نہ ہو گئے، کوئی حیوان بھی نہ کھایا، کوئی سورج بھی خراب نہ کیا، کوئی زمین بھی خراب نہ کیا۔ ینشر لکم من رحمتی، اللہ نے اپنا رحمت ان کے اوپر بارش برسات کیا۔ اور ہم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی
قریش نے نبی علیہ السلام کے اوپر بندیز لگایا، نہ اس کا مردہ کے لے جاؤ، نہ زندہ کے لے جاؤ، نہ اس کا چیزیں خرید کرو، نہ اس کے اوپر بندیز لگایا۔ نبی علیہ السلام نے عزلت کیا، شعیب ابی عامر کے لیے ادھر بیٹھے، اکیلا بیٹھے، کسی کے ساتھ بات نہ، کسی کے ساتھ آنا جانا۔ تقریباً 3 سال ان کا بائیکاٹ ہو گیا۔ 3 سال نبی علیہ السلام نے دوسری عزلت، ایک عزلت کو یہ ہے کہ کوئی غار حرا کے اندر، ایک عزلت یہ ہے کہ قوم سے ناراض ہو گئے، مسلمان نہ ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے شعیب ابی عامر ادھر میں بیٹھے سب کفار نے بائیکاٹ کیا نبی علیہ السلام۔ واحتجوا بقول صلی اللہ علیہ وسلم لعبد اللہ بن عامر الجہنی لما قال یا رسول اللہ من نجات۔ نبی علیہ السلام سے ایک صحابی پوچھے نجات کس چیز کے اندر ہے؟ میں نجات طلب کرے گا گناہ سے، معصیت سے، لوگ سے، برا لوگ سے۔ نبی علیہ السلام بتائے لیسعک بیتک وامسک علیک لسانک وابکی علی خطیئتک۔ 3 کام کرو، گھر کے اندر بیٹھو، باہر نہ نکلو، گھر کے اندر بیٹھو۔ وامسک علیک لسانک، زبان بند کرو، بس زبان بند کرو، کسی کے ساتھ بات نہ کرو، بس بغیر ذکر الہی۔ وَأَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اور دن رات اپنا گناہ کے اوپر رونا کرو۔ یہ نجات ہے۔ مخلوق کے ساتھ مکس ہو جائے گا، غیبت شروع ہو جائے گا۔ مخلوق کے ساتھ میں مکس ہو جائے گا، لہو و لعب شروع ہو جائے گا۔ مخلوق کے ساتھ بیٹھو، مذاق شروع ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام بتایا اپنا گھر کے اندر بیٹھو، اپنا گناہ کے اوپر رونا کرو، اور گھر کے اندر میں فضول نہ بولو، گالی مالی نہ دو۔ وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، زبان بند کرو، بغیر ذکر خدا زبان بند کرو۔ حدیث شریف میں ہے ان اللہ یحب العبد النقی تقی الخفی، اللہ کے لیے محبوب انسان وہ ہے تقوی والا ہے، نقی صاف ہے گناہ سے، وہ خفی ہے، کسی کے لیے پتہ نہیں ہے کہ کون آگے درویش خدا آگے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ انسان کے لیے تباہی کا یہی بس ہے، اوہ فلان صاحب آگے، فلان صاحب آگے، انگلی کسی کے لیے رکھے گا، پکڑے گا، یہ تباہی ہے انسان کی۔ شہرت آفات ہے۔ بہترین آدمی نبی علیہ السلام بتایا کون ہے؟ خفی، کسی کا پتہ بھی نہیں کہ کامرہ کے اندر کوئی طالب العلم ہے یا نہیں۔ رب اشعث اغبر لو اقسم باللہ لا برہ، بال پراگندہ ہے، میلا کپڑا ہے، اب یہ کیوں کون چیز ہے؟ ایک درویش خدا ہے، یہ کیا ہے؟ وہ اگر اللہ کے اوپر قسم اٹھائے گا اللہ وہ کام کرے گا۔ خفی ہے، پتہ نہیں کسی کے لیے کہ پیر صاحب ہے، مقرر صاحب ہے، یہ مالدار ہے، نہ لوگ کے اندر خفی ہے، پتہ نہ لگے گا کسی کے لیے کہ یہ کس طرح آدمی ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زیادہ محبوب ہے۔ ہم کا مقصد کیا ہے؟ ہم کا مقصد شہرت، فلان پیر صاحب کا بیٹا آگے، فلان پیر صاحب آگے، فلان عالم آگے، نہ۔ نبی علیہ السلام بتایا کہ بہترین انسان اللہ کا سامنے ہوا کہ خفی ہے، کسی کے لیے پتہ نہ لگے گا کہ کوئی کون ہے، کوئی نہیں، تعارف نہیں ہے، پہچان نہیں ہے۔ وعلى هذا ينزل قول عليه الصلاة والسلام رجل معتزل يعبد ربه ويدع الناس من شروره۔ نبی علیہ السلام بتایا بہترین انسان وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے معتزل، اکیلا بیٹھے گا، اعتزال، فرار، جدائی مخلوق سے، وہ لیکن ویسے خالی نہ بیٹھے گا، نہ سوئے گا۔ وَيَدَعُ النَّاسَ مِن شَرِّهِ، لوگ اس کا شر سے امان پہ ہے۔ وَيَعْبُدُ رَبَّهُ، وہ اللہ کا عبادت کرے گا۔ اس طرح نہیں ہے کہ جب اپنا الگ میں الگ سو جائے گا، نہ، الگ ہو جائے گا کہ کسی کے لیے میرا شر نہ پہنچے گا، الگ ہو جائے گا اس کے لیے کہ میں اللہ کا عبادت کرے گا۔ یہ نبی علیہ السلام بتایا بہترین انسان یہ ہے کہ اللہ کا رضا کے لیے الگ بیٹھو، بات نہ کرو، وہ آپ کی اعلیٰ خطیئت ہے کیا،
اپنا گناہ کے اوپر میں رونا کرو. الا انبئکم بخیر الناس، نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا میں آپ کے لیے بہترین انسان نہ بتائے گا کہ فلاں آدمی بہت بہترین ہے، خیر الناس ہے، سب لوگ سے بہتر انسان ہے. قالوا بلا فاشار بیدہ وقال رجل آخذ بعنان فرسہ فی سبیل اللہ. ایک آدمی وہ بہتر ہے کہ بس گھوڑا کے اوپر سوار ہے، انڈیا کا بارڈر میں کڑا ہے، اب جہاد شروع ہو جائے گا، میں حملہ کرے گا، یا وہ میرے اوپر حملہ کرے گا یا میں اس کے اوپر حملہ کرے گا. واشار بیدہ دوسرے رجل، نبی علیہ السلام دوسرے آدمی نے بتایا، اشارہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رجل فی غنیمتہ یقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ ویعلم حق اللہ فی مالہ اعتزل من شرور الناس. اس لیے کچھ تھوڑا 10-12 بکرا دمبا ہے پہاڑ کے اندر میں، اللہ کا ذکر کرے گا، لوگ کا شر سے اپنا جان نجات کیا. چلو یہ 10-12 زیادہ بھی نہیں، اس کے لیے زیادہ دنیا ہوگی، انسان کا محبت پیدا ہو جائے گا. 10-12 بکرا ہے، اتنا ہو جائے گا کہ اس کا کھانا پینا پورا ہو جائے گا. بتائے چھوڑ دو، میں لوگ ان کا گاؤں کا فساد بہت زیادہ ہے، اس سے میں گھر کا دریا کے اندر میں ادھر میں عبادت الہی کرے گا. نبی علیہ السلام نے بتایا کہ یہی آدمی اللہ کا سامنے بہترین شخص ہے. اعتزال کیا خیر، نبی علیہ السلام بتایا بہترین مال آخر زمانہ میں کون ہے؟ وہ کچھ دمبا ہے پہاڑ کا سر کے اندر آپ کا گھر ہے، نہ کوئی دیکھے گا نہ آپ نے کوئی دیکھے گا، یہ بہترین انسان ہے. نبی علیہ السلام بتایا. ابھی عزلت کا فائدہ کیا ہے؟ انسان اکیلا بیٹھے گا یا ہجرت کرے گا یا غار کے اندر بیٹھے گا، کیا فائدہ ہے؟ سب سے پہلا التفرغ للعبادت، عبادت کے لیے فارغ ہو جائے گا، اور کام نہیں ہے نا، بس وہ غار کے اندر بیٹھے اللہ اللہ اللہ، نفس بات کرو، مراقبات کرو، تلاوت قرآن کرو. انسان اللہ کا عبادت کے لیے فارغ ہو جائے گا. اعتزال کے ساتھ، انفراد کے ساتھ. اب یہاں میں آپ کا دیکھو نا، امام فی التصوف مجد الافسانی رحمۃ اللہ 2 سال نے عزلت کیا مکمل. اگر آپ لوگ نے گیا ہے، اس کا مسجد کے سامنے زیارت کے درمیان تہخانہ ہے. تہخانہ بھی اتنا نہیں ہے کہ ہم طرح بڑا تہخانہ ہے، 3-4 آدمی اس کے اندر آئے گا. انہوں نے اجازت کیا صرف امام معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دخول، ادھر آئیو. میر محمد نعمان بدخشی کے لیے اجازت کیا، ایک مکتوبات کا کاتب کے لیے اجازت کیا، اور کسی کے لیے اجازت نہیں. 2 سال نے صرف فرض نماز کے لیے نکلے، یعنی مسجد کا برانڈہ کے ساتھ اس کا تہخانہ ہے، صرف فرض کے لیے نکلے، 2 رکعت 4 رکعت نماز فرض پڑھے، واپس ادھر داخل ہو جائے. ابھی آپ دیکھیں نا داتا صاحب علیہ رحمہ کے ساتھ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا چیلہ خانہ ہے. یہ لوگ نہیں نیند کے لیے ادھر داخل نہ ہو گئے، مخلوق شر سے اپنا جان بچایا، اللہ کا قرب حاصل کیا. مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 سال مکمل اس کے اندر میں زندگی کیا، وہ تہخانہ کے اندر میں مجدد سے زندگی کی. آپ نے جاؤ افغانستان میں ہرات کا علاقہ، بڑا بڑا اولیاء ہے، اس کا مزار کے ساتھ چیلہ خانہ ہے، پہاڑ کے اندر میں اس کا چیلہ خانہ ہے. وہ چیلہ کے اندر بیٹھو، فرض نماز با جماعت پڑھو، اور بس اور اندر داخل ہو. سب سے پہلا فائدہ عزلت کا ذکر ہے، تفکر ہے. اللہ کا اعلیٰ صفات کے اندر 1 گھنٹہ تفکر کرو، سوچ کرو، 70,000 کا عبادت سے بھی بہتر ہے نا. استثناء بما ناجات اللہ تعالی عن مناجات الخلق.
مخلوق کا مناجات بات چھوڑ دی، اللہ کے ساتھ آمنے سامنے بات شروع کی، یہ بھی فائدہ ہے۔ ابھی میں آپ ایک در بیٹھے، ضروری ایک بات آپ کے ساتھ، ایک بات اس کے ساتھ، اگر خلوت کے اندر بیٹھے ڈائریکٹ اس کا اللہ کے ساتھ مناجات ہے، بات اس کا اللہ کے ساتھ شروع ہو، یا اللہ میں غریب ہے، یا اللہ میں گناہگار ہے۔ یہ مناجات باری تعالیٰ کے ساتھ میں یہ فائدہ ہے عزلت کا، ذکر ہے، مناجات ہے۔ والاشتغال باکتشاف اسرار اللہ تعالیٰ، چیلا نکالو فوراً آپ کا کشف ہو جائے گا، اللہ کا تجلیات دیکھے گا۔ موسیٰ علیہ السلام ادھر کیا نکالا نا، چیلا نکالا، کیا ہو گیا؟ تجلی ربہ للجبل، فوراً اس کا تجلی ہو گیا نا۔ نبی علیہ السلام نے چیلا نکالے، فوراً جبریل امین آ گئے۔ آپ کا بھی دل کا آنکھ کھل ہو جائے گا، کشف پیدا ہو جائے گا، فراست پیدا ہو جائے گا۔ لیکن سب سے پہلا عزلت کے لیے شرط علم ہے کہ وہ عزلت کا شرائط آپ کے لیے پتہ ہو جائے گا۔ میں کس چیز کے لیے بیٹھے؟ کھانے پینے کے لیے بیٹھے، سونے کے لیے بیٹھے؟ نہ، آپ کے لیے پیر مرشد بتائے گا کہ آپ نے یہی حضور رکھو، یہ مراقبہ کرو، یہی ذکر کرو، یہی نفس بات کرو، یہی علم ہر کام کرے گا۔ آپ کے اوپر علم اس کا فرض ہے نا، کسی مالدار ہو جائے گا، زکوٰۃ کا علم فرض ہے اس کے اوپر۔ کوئی آدمی بالغ ہو گیا، نماز و حج و روزہ و زکوٰۃ کا علم اس کے اوپر فرض ہو جائے گا نا۔ ابھی آپ نے ارادہ کیا عزلت نشینی کے لیے، اس کا شرائط بھی پورا کرو، علم اس کا حاصل کرو۔ والمتمسکون بکتاب اللہ هم الذین استراحوا من الدنیا بذکر اللہ تعالی۔ دوسری فائدہ یہ ہے کہ اللہ کا استراحت یعنی خوشی آپ کے لیے اللہ کا ذکر کے ساتھ ملے گا۔ 2-3 آدمی آئے بھائی ادھر آئے، تھوڑا خوشی کرے گا نا، وہ بات کے ساتھ خوشی ملے گا۔ لیکن عزلت کے اندر میں ذکر الہی کے ساتھ خوشی ملے گا، ذکر الہی کے ساتھ میں خوشی ملے گا۔ عاشوا بذکر اللہ وماتوا بذکر اللہ، عائش بھی اللہ کا ذکر کے ساتھ کرو، مرنا بھی اللہ کا ذکر کے ساتھ میں کرو۔ وَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى يَذْكُرُ اللَّهَ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ دل کا خوشی کس چیز سے ملے گا؟ اللہ کا ذکر کا۔ اللہ نے خود نے فیصلہ کیا نا، اللہ کا ذکر ہے۔ إِلَىٰ أَيِّ شَيْءٍ أَفْضَىٰ بِكُمُ الزُّهْدُ وَالْخِلْوَةُ۔ ایک ولی سے کسی نے پوچھے کہ زہد و خلوت آپ کے لیے کیا فائدہ ملے، کیا چیز فائدہ ملے؟ اس نے کیا بتایا؟ ان نے بتایا فقال الى الانس باللہ، اللہ کے ساتھ میرا رابطہ پیدا کیا، یہ عزلت نے میرا تعلق نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ پیدا ہو گیا۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھے، ادھر ایک آدمی ہے ہر وقت اکیلا بیٹھے گا۔ حسن بصری نے اس سے پوچھا بھائی کیا ہے کہ آپ اکیلا کیوں حسن بصری کا محفل پہ نہ آئے گا، ادھر کیوں نہ آئے گا؟ فقال امر شغلنی عن الناس، ایک کام ہے کہ لوگ سے میرا مشغول کیا۔ قال ما يمنعك ان تأتي هذا الرجل الذي يقال له الحسن البصری فتجلس إليه؟ فقال امر شغلنی وعن الحسن، ایک کام ہے کہ میرا حسن بصری سے بھی فارغ کیا، وہ دنیا کا کام سے بھی فارغ کیا۔ فقال له الحسن البصری وما ذا الشغل يرحمك اللہ، یہ کون کام ہے کہ ہم کا مجلس سے بھی فارغ کیا لوگوں؟ قال انی اصبحت امسی بین نعمت و ذنب، اللہ کا نعمت بھی ہم کے اوپر ہے لیکن ہم گناہگار بھی ہیں۔ ابھی میں سوچ کرے گا کہ میرا گناہ زیادہ ہے یا میرا نعمت زیادہ ہے۔ اپنا گناہ کا خطی برونے کے لیے میں دن رات سوچ کرے گا کہ میرا گناہ زیادہ ہے یا میرا عبادت زیادہ ہے۔ یہ کام نے میرا مشغول کیا، نہ حسن بصری کے لیے میرا ضرورت ہے نہ لوگوں کے لیے میرا ضرورت ہے۔
اب میں اپنا گناہ وزن کرے گا کہ میرا گناہ زیادہ ہے، برائی زیادہ ہے، یا میرا نیکی زیادہ ہے۔ ذنون المصری، اچھا ایک بڑا ولی ہے نا، سرور المؤمن ولذتہ فی الخلوۃ بمناجات ربی، انسان کا خوشی بتایا کہ ذنون مصری بتایا، خلوت کے ہے اندر ہے، اللہ کا مناجات کے ساتھ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہے اور افغانستان کا بادشاہ ہے۔ غرون علاقہ چھے نہ غور علاقہ ہے پہاڑی، ادھر میں افغانستان کا پہلا بادشاہی ادھر۔ انہیں بتایا کہ خراج مملکت افغانستان آپ کا، مرید بادشاہ ہے، اس نے بتایا کہ میں آت کا رات کا مناجات دے کے میں جو کے ساتھ سب افغانستان نہ خریدے گا۔ جو ہے، اب کبھی میں مناجات الہی سے مطلع ہو گئے، میرے کے لیے پتہ ہو گئے، میں کبھی بھی کام نہ کرے گا کہ میں وہ قبول کرے گا، وہ بعد میں نمروز من ملک نمروز با نیمی جو نمی خرم، نیمی جو نمی خرم۔ دیکھو نا، ان لوگ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ملاقات و محبت کے اندر اتنا مستغرق ہے کہ بادشاہی کے لیے بھی ان کا سوچنا ہے، مال کے لیے بھی سوچنا ہے، خراج کے لیے بھی سوچنا ہے۔ اور فائدہ یہ ہے کہ الغیبت والنمیمت، انسان اکیلا بیٹھے غیبت سے فارغ ہے۔ ایک آدمی آپ کے ساتھ بیٹھے فوراً تیسری کا غیبت شروع کرے گا آدمی، اگر اکیلا ہے کس کے ساتھ بات کرے گا؟ نمامت میں اس کا بات اس کے لیے کرے گا، اس کا بات میں اس کے لیے کرے گا، اس سے انسان فارغ ہو جائے گا۔ اور یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا کبیرہ، غیبت بھی کبیرہ ہے، نمامت بھی کبیرہ ہے۔ وہ سکوت عن الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، آپ کا ذمہ واری بھی ختم ہو گیا بھائی، نہ امر بالمعروف کا ذمہ ہے نہ نہی عن المنکر۔ اپنا جان کا اصلاح ہے نا، کسی اور کا غم نہیں ہے، اپنا جان کا اصلاح ہے۔ ومسارقۃ الطبع من الاخلاق الردیۃ، ہر آدمی کے ساتھ بیٹھو، انسان کے اوپر اس کا مجلس تاثیر کرے گا نا۔ اکیلا بیٹھو، اخلاق برا اخلاق آپ سے خود بخود نکلے گا۔ ہم اگر برائی یاد کرے گا، دوست سے یاد کرے گا نا، دوست سے یاد کرے گا۔ ابھی دوست میرے پاس نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے سالم پیدا کیا، عقل دیا، دل دیا، ہوش دیا، ہم سوچ کرے گا کہ میں برائی کیوں کرے گا، کیا فائدہ ہے میرا؟ چوری مشکل ہے، غیبت مشکل ہے، نمامت مشکل ہے، ہر چیز نہیں مشکل ہے۔ دوسرے، انسان کا میلان دنیا کا سیٹ پہ نہ ہو جائے گا۔ اگر ہم باہر نکلے گا نا، اچھا گاڑی دیکھے گا، ہم کا اس کا دل کا اس سیٹ پہ جا رہے گا، نہیں یہ اچھا گاڑی کاش میرا۔ ایک خوشرو خاتون دیکھے گا، ہم کا خیال ہے کہ ہم یہ خوشرو خاتون میرا، در صورت کہ تو آپ نے عزلت کی چیلہ نشین ہے، چیلہ کے اندر بیٹھے، وہ خفیہ بیٹھے، وہ کیا کوئی چیز نہ دیکھے گا۔ اس کے لیے بعد میں آپ کا سوچ بھی اس سیٹ پہ نہ ہو جائے گا۔ اور اس طرح مسابقت خیرات کے لیے، نیکی کے لیے ہمیشہ آپ کا ڈرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے۔ سفیان ثوری کیف اصبحت یقول اصبحت اشکر ذا الی ذا واذم الی ذم وافر من ذا الی ذا، خلوت کے اندر کیا کیا بتائے؟ برائی سے میں بھاگے نیکی کا سیٹ میں۔ فائدہ خلوت کا یہ ہے کہ میں برائی سے بھاگے نیکی کا سیٹ پہ۔ ویس قرنی رحمت اللہ علیہ کے لیے کسی نے بتایا کہ خلوت کے اندر کیا فائدہ کیا؟
بتا یصبح رجل اذا امسى لا يدري انه يصبح واذا اصبح لا يدري انه يمسي. خلوت کے اندر بیٹھو دن رات آپ کے لیے پتہ نہ لگے گا کہ دن میں کیا کیا اور رات میں کیا کیا، بلکہ دن رات کیا ہے اللہ کا ذکر کے ساتھ مشغول ہے. بتایا وہی سے قرنی نے بتایا کہ میرا کے لیے فائدہ خلوت کا یہ ملے کہ نہ میرا کے لیے دن کا پتہ ہو گیا نہ میرا رات کا پتہ ہو گیا، سب دن رات میں اللہ کا عبادت کے ساتھ مشغول ہے. اگر باہر ہے خود دن ہے، ابھی کھانے کا ٹائم ہے، ابھی سونے کا ٹائم ہے، ابھی دوست آنے کا ٹائم ہے. اگر خلوت کے اندر آپ بیٹھے کیا ہو جائے گا؟ نہ دن آپ کے لیے پتہ ہے وہ بھی اندھیرا، اس طرح خلوت نہیں ہے کہ کسی طرح بجلی ہے اس کے اندر نا، گیٹ پہ بند کیا اندھیرا ہے، دن رات اس کے لیے پتہ نہیں ہے. وہ اولیاء اللہ کے لیے ویسے نماز کا پتہ خود لگے گا کہ ابھی زور داخل ہو گئے. وقیل لمالک ابن دینار کیف اصبحت؟ قال اصبحت فی عمر ینقص وذنوب تزید. میں سوچ کیا خلوت کے اندر میں میرا عمر ختم ہونے والے ہے، وزن گناہ میرا اوپر زیادہ ہو جائے گا. میں ایک چیلا نکال دیا اس کے لیے کہ میں سوچ کرے گا کہ اس کے لیے کہ عمر ختم ہونے والے ہیں، گناہ زیادہ ہو جائے گا، میں اس کے لیے بیٹا کہ رونا کرے گا اللہ کے لیے. مالک ابن دینار بہت بڑا ولی ہے، اللہ کا بڑا ولی ہے. بعض حکماء کے لیے کسی نے بتایا کہ فائدہ کیا ہے خلوت کا. اصبحت لا ارض حیاتی لمماتی ولا نفسی لربی. میں اس کے لیے چیلا کیا کہ میں اپنا زندگی کے اوپر خوشی نہ کرے گا، میں اپنا زندگی موت کے لیے تیار کرے گا. میں اپنا زندگی کہ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہے، بس گناہ کرے گا پرواہ نہیں ہے کوئی نہیں، میں اپنا زندگی مرنے کے لیے تیار کیا. میں اپنا چیلا خانہ قبر حساب کیا. یہ چیلا خانہ نہیں ہے، میرا کے لیے قبر ہے. اس کے لیے میرا کے لیے خلوت نے اتنا بتائے فائدہ کیا. محمد ابن واسع کیف اصبحت؟ قال ما ظنك برجل يرتحل كل يوم الى الاخرة مرحلة. انہیں بتایا میں کس طرح خوشی کرے گا، ہر دن ہر سیکنڈ میں مرنے کے لیے قریب ہو جائے گا. ایک واقعہ میں کتاب کے اندر دیکھے کہ انسان ہر نیکی کسی کے ساتھ کرو بدلہ ملے گا. 1000 روپے میں آپ کے لیے دیتے 2000 دیتے. میں آپ کے ساتھ کھانا کھائے گا آپ میرے ساتھ لیکن یہ اپنا عمر 1 سیکنڈ آگے ہو جائے گا، واپس کرنا مشکل ہے نا، واپس کرنا عمر مشکل ہے. انہیں بتایا میرا عمر جا رہا ہے، میرا عمر جا رہا ہے لیکن نیکی موجود نہیں ہے. اس کے لیے میں اپنا عمر اس کے لیے مصرف کیا کہ چلو خلوت نشینی کرو کہ اللہ کے لیے عبادت کرو. وہ دوسری وَأَطِيعُوا، اچھا دوسری بتا میں اللہ کا رزق کھائے گا لیکن میں اطاعت شیطان کرے گا. میں بتایا چلو روٹی اللہ دیتے ہو، اطاعت میں شیطان کا کرے گا. چلو دنیا چھوڑ دو، غار کے اندر بیٹھو، اطاعت کھانے والا کے لیے بھی اطاعت بھی کرو. کسی نے کھانا دیا اس کے لیے عبادت بھی کرو نا. باہر اگر ہم ہیں کھانا کھائے گا بعد میں شیطان کا وسواس بھی ہم کے پیچھے آئے گا. لیکن خلوت و عزلت کے اندر بیٹھو، کھانا اللہ کا کھاؤ، عبادت بھی اللہ کے لیے کرو. باہر کھانا اللہ دیتا ہے لیکن عبادت شیطان کے لیے کرے گا انسان. کیف اصبحت؟ قال ما ظنك برجل يرتحل كل يوم الى الاخرة مرة. خلوت سے کیا پیدا کیا؟ بتایا میں پیدا کیا کہ ہر سیکنڈ میرا گزر جائے گا، میں مرنے کے لیے قریب ہو جائے گا. لیکن میں مرنے کے لیے کچھ تیاری نہ کیا. اس کے لیے میں مرنے کے لیے وفات سے بعد کے لیے خلوت کیا کہ میں تیاری کرے گا، اپنا جان تیار کرے گا. کیف اصبحت؟ اصبحت اشتہی عافیتا یوما الی اللیل فقیل الست عافیتا فی کل الایام فقال العافیت یوما لا اعصی اللہ تبارک و تعالی. دنیا کے اندر اگر ہم ہیں ہم کیا کرے گا؟ اللہ کا اطاعت کرے گا کہ معصیت نہ کرے گا.
گناہ سے اپنا جان میں فارغ کیا. اور اس طرح وقیل لرجل وهو يجود بنفسه ما حالك فقال وما حال من يريد سفرا بعيدا بلا زاد ويدخل قبرا موحشا بلا مؤنث. ایک آدمی نے کسی سے پوچھا کہ آپ ادھر خلوت کے اندر کیوں بیٹھے؟ اس نے کیا بتایا؟ میرا کیا حال ہے؟ ایک آدمی کا سفر لمبا ہے لیکن اس کے پاس کھانا پینا نہیں ہے. ہاں، کھانا پینا نہیں ہے، گھوڑا نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے. وَيَدْخُلُ قَبْرًا مُوَحِّشًا بِلَا مُونِسٍ. دوسری ہم قبر کے داخل ہو جائے گا، ادھر روشنائی مشنائی نہیں ہے. وَيَنْطَلِقُ إِلَىٰ مَلِكِ عَدْلٍ بِلَا حُجَّةٍ. او بادشاہ عادل کے ساتھ میں کھڑا ہے اور کوئی دلیل میرا موجود نہیں ہے. جج بہت عادل ہے. ابراہیم آدم سے کسی نے پوچھا کیوں بادشاہی چھوڑ دیا؟ بتایا سفر دراز دیدم، بہت لمبا سفر میں دیکھا لیکن میرے پاس کھانے پینے کا چیز نہ. خبر میں اندھیرا دیکھے، اس کے اندر میں مونس نے، رفیق نے، دوست نے، روشنائی نے. اور جج بہت عادل میں دیکھے، اس کا نہ سفارش مانتے نہ رشوت مانتے. اس کے لیے میں بادشاہی بھی چھوڑ دیا، خلوت نشینی نے شروع کیا. مکہ معظمہ کے اندر میں چیلا نکال دیا. کتنا سال، 40 سال نے چیلا نکال. حسان کے لیے بتایا ما حال من یموت ثم یبعث ثم یحاسب. حسان سے کسی نے پوچھا کہ اب چیلا کے اندر کیا کرے گا؟ بتائے وہ حال اس آدمی کا کیا ہے کہ مر جائے گا واپس زندہ ہو جائے گا. ابھی زندہ ہو جائے گا، اس کا ساتھ حساب ہو جائے گا. میں حساب کے لیے کچھ تیار نہ کیا. ابھی میرا ارادہ ہے کہ میں سب دنیا کا حساب چھوڑے گا، آخرت کا حساب اپنا جان کے لیے بنائے گا. آخرت کا حساب ہے. ابن سیرین خواب لوگ نے سنا ہے، کتنا بڑا ولی ہے نا. کیف حالک وما حال من علیہ 500 درہم دینار وہو معیل. ایک آدمی ہے کہ اس کے اوپر 5000 یا 500 درہم ادار ہے لیکن وہ خود بیمار ہے. وہ ادار کدھر سے کرے گا؟ وہ قرض واپس کس طرح کرے گا؟ خود بیمار ہے. ہاں، ابھی میں بھی بیمار ہے. اللہ کا تبارک و تعالیٰ کا گناہ میرا اوپر ہے. میرا قدرت نہیں ہے کہ وہ گناہ واپس توبہ کرے گا یا توفیق توبہ. اس کے لیے میں دنیا بھی چھوڑ دیا، وہ مال بھی چھوڑ دیا، ہر چیز میں خلوت کے اندر داخل ہو گیا. اس کے لیے کہ میں وہی قرض پورا کرے گا اللہ تبارک. کچھ گناہ میں کیا اس سے میں توبہ کرے گا اور اس کی سے میں جرمانہ اللہ کے لیے عطا کرے گا اور میں توبہ کرے گا. یہ بتایا فائدہ ہے عزلت کا. انسان اللہ کے ساتھ ٹچ کرے گا. ہر نبی انبیاء چیلا نکال دیا، ہر ولی اولیاء اللہ کا چیلا نکال دیا. اس کے لیے ہم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف بھی سنت کیا. چلو اعتکاف کرو، 10 دن مخلوق سے رابطہ کٹ کرو، اللہ کے ساتھ رابطہ کرو. اس کے لیے صوفیہ کرام رجب، شعبان، رمضان یہ چیلا کرے گا. اس کے لیے کہ رابطہ مخلوق سے ختم ہو جائے گا، خالق کے ساتھ ہو جائے گا. گناہ معصیت سے ہجرت کرے گا، غیبت سے ہجرت ہو جائے گا. اکیلا بیٹھے گا، نہ غیبت ہے نہ چھے. ہم مجلس کے اندر بیٹھے، ایک آدمی کا مسلمان کا غیبت شروع ہو جائے گا. عزلت نے قرآن کریم کے اندر بھی ہے، احادیث نبوی قول بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی ہے. خود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر میں چیلا نکال دیا. قول بھی ہے کہ بہتر انسان وہ ہے کہ وہ اکیلا بیٹھے گا اور اپنا گناہ کے ساتھ رونا کرے گا. قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے. لیکن ہم کے اوپر اتنا وزن ہے، اگر ہم ایک دن رات خلوت کے اندر بیٹھے ہم پٹ جائے گا. ہاں، یہ عبادت شاقہ ہے نا، مشکل عبادت ہے. اس کے لیے نفس کے اوپر میں برداشت نہ ہے. خصوص 10 دن میں، خصوص 40 دن میں چیلا نکالنا، یہ ہم کا 2 نقصان ہم کیا کرے گا. ایک ہم کے اوپر وزن آئے گا، نفس نہ چھوڑے گا. یہ تفسیر کے اندر ہے، ایک آدمی دن رات ٹی وی کے لیے، گانا بانا کے لیے بیٹھے، خوش ہے، تھکاوٹ نہیں ہے.
لیکن ایک قرآن کریم پکڑو، ایک سپارہ پڑھو، کندھوں کے اوپر وزن آئے گا، دل تنگ ہو جائے گا. ہاں اس کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمت نازل ہو جائے گا، برکت نازل ہو جائے گا، انسان کے اوپر ثقل آئے گا، وزن آئے گا. اس کا دنیا کے اندر وزن ہے، آخرت کے اندر خوشی ہے. لیکن وہی گانا، ٹی وی، خوشی دنیا کے اندر ہے، اس کا وزن آخرت کے اندر ہے، وزن آخرت کے اندر ہے. اب ہم کے لیے دیکھا ہو کہ ہم کا سلسلہ سیفیہ کے اندر کسی نے سب سال کے اندر میں 10 دن چیلہ نکال دیا. میرا خود پتہ نہیں، میرا کے لیے پتہ نہیں ہے، کوئی نہ آیا کہ میں ابھی چیلہ سے نکلے اور 10 دن میں چیلہ کیا. کچھ ہم کا دنیا کا بھی غم ہے، اگر ہم چیلہ کے اندر بیٹھے لوگ نہ آئے گا، پیسہ نہ ملے گا. دوسرے ہم کے اوپر وزن ہے نا، وہ اللہ کا فیضات جاری ہو جائے گا. چیلہ کے اندر میں رابطہ اللہ کے ساتھ ہو جائے گا. کسی نے چیلہ نہ کیا بھائی، نہ چیلہ کیا کسی نے. بڑا پھر سے آپ کو بالکل اعتکاف بھی نہ کرے گا. ہم کے لیے اللہ نے توفیق دیا، کبھی مدینہ مکرمہ جائے گا، مدینہ مکہ معظمہ، ادھر میں ابھی تک اعتکاف نہ کیا، لیکن اللہ کا فضل کے ساتھ میں ادھر جائے گا، بعد میں اعتکاف ہو جائے گا. اور بڑا شاندار پھر ہم دیکھیں اعتکاف کبھی نہ کیا. ایک تصوف کا ایک قانون، تصوف کے اندر میں ایک اہم چیز خلوت ہے. وہ سلسلہ نقشبندیہ کے اندر بھی بتایا، خلوت در انجمن. لوگ کے سامنے بیٹھو لیکن دل اللہ کے ساتھ کرو، زبان کے ساتھ بھی احتیاط کرو، دل کے ساتھ بھی احتیاط کرو. خلوت نے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اندر میں پورا بحث کیا، قرآن سے دلائل، احادیث سے دلائل، اولیاء اللہ کا معمولات سے. پہلا زمانہ کتنا اولیاء ہے، ان نے خلوت سے فائدہ اٹھایا. امین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، لا الہ الا اللہ اللہ ہم کے لیے مقرر کیا. وہ بھی غفلت دل غافل ہے، زبان کے ساتھ لا الہ الا اللہ ہے. مراقبات کو بالکل ختم ہو گئے، کسی کا مراقبہ یاد نہیں کرے گا، اگر یاد بھی ہے نہ کرے گا. وہ مراقبہ کے لیے خلوت ضرورت ہے. ہم کا خلوت کبھی نہ کیا. ایک دن ایک رات کوئی میرا کے لیے بتایا کہ آج میرا ارادہ ہے، مولانا سے مبارک میرا بچپن سے یاد ہے، مبارک صاحب کے لیے بتایا کہ آج میرا تلاوت قرآن ہے، کوئی میرا پاس نہ چھوڑو. مبارک صاحب پیرادار بیٹے، مبارک صاحب ابھی 8 گھنٹہ کی اس کا معمول، 8 گھنٹہ کے اندر میں مولانا سے مبارک ہمیشہ قرآن کا تلاوت، لیکن ہفتہ وار اس کا معمول. اس طرح نہ کہ سال کے اندر، مہینہ کے اندر میں، ہفتہ وار مولانا سے مبارک کا معمول کہ قرآن کریم کا ختم. ایک جگہ پہ بیٹھے، وضو کیا اور ایک جگہ پہ بیٹھے، قرآن کریم نے ختم کیا پورا. یہ بھی چیلہ ہے، اس سے بڑا چیلہ کدھر ہے؟ قرآن کا ختم. ابھی ہم صبح اشراق تک بیٹھے گا، اس کا بھی کوئی تلاوت کرے گا، کوئی اٹھ جائے گا تلاوت بھی نہ کرے. خلوت کے اندر میں بہت زیادہ فائدہ ہے. رابطہ اللہ کے ساتھ، غیبت سے فارغ. دنیا کوئی چیز دیکھے گا آپ کا محبت پیدا ہو جائے گا. دنیا نہ دیکھے گا، اچھا فراڈو نہ دیکھے گا، اچھا خوشرو خاتون نہ دیکھے گا، محبت کدھر پیدا ہو گیا اس کی. ایک چیز دیکھو، آنکھ نہیں، آنکھ یہ جاسوسی قلب ہے، یہ سیڑھی ہے قلب کے لیے. آنکھ کے اوپر چیز دیکھو، دل پہ ڈالے گا. در صورت ہے کہ آپ نے مسجد کے اندر بیٹھے، یا اعتکاف کے اندر بیٹھے، یا آپ نے چیلہ خانہ کے اندر بیٹھے، یا غار کے اندر بیٹھے، کچھ بھی نہ دیکھے گا، کچھ نہ دیکھے گا، آنکھون بھی کدھر سیڑھی کرے گا. مصیبت یہ ہے کہ ہم باہر پھرتے، ہر معصیت ہم دیکھے گا، خواتین دیکھے گا، اچھا بلڈنگ دیکھے گا، اچھا گائے بنس دیکھے گا، ہم کا دل کا محبت ادھر پیدا ہو جائے گا. در صورت ہے اگر ہم مسجد کے اندر محراب کے اندر میں بیٹھے، چادر سر کے اوپر ڈالے گا، کچھ بھی نہ دیکھے گا، کبھی نہ دیکھے کہ دل کے اندر جاسوسی بھی نہ ہو جائے گا. عزلت تصوف کے اندر میں
شرائط تصوف میں آپ کے لیے بتایا کہ 10 شرائط ہے نا، ایک اس جملہ سے عزلت بھی ہے، توبہ بھی ہے، عزلت بھی ہے، تھوڑا بات کرنا بھی ہے، یہ شرائط تصوف ہے۔ لیکن ہم نام کے ساتھ صوفی ہے، لیکن وہی حقیقت تصوف ہم سے بہت دور ہے۔ لیکن یہ بھی شکر ہے کہ ہم اللہ کرے گا، اولیاء کے ساتھ ہم محبت ہے، اولیاء کے ساتھ بیٹھے گا اٹھے گا، ورنہ ہر چیز کے لیے شرائط ہے، حج کے لیے شرائط ہے، نماز کے لیے شرائط ہے، وہ تصوف کے لیے بھی وہی شرائط ہے۔ کسی سے پوچھو کہ تصوف کا شرائط کیا چیز ہے، ہاں دیکھو نا کتاب بتائے 10 شرط ہے، 10 شرط آپ کے لیے موجود ہے، آپ صوفی ہے۔ بھائی جگہ صاف ہے، قبلہ کے لیے کڑا ہے، ہاں کپڑا صاف ہے، جے نماز صاف ہے، لیکن تھوڑا پیشاب آپ سے نکلے گا، نماز ہو جائے گا؟ نہ ہو جائے گا، ایک شرط فوت ہو جائے گا، ایک شرط، یا قبلہ خوب معلوم ہے کہ اس سیٹ پہ اس طرح کھڑا ہو جائے گا، نماز ہو جائے گا؟ سب شرائط اور موجود ہے۔ یا فرض کرو جے نماز ہے، پلیت ہے، وضو بھی ہے آپ کا، کپڑا بھی صاف ہے، لیکن نماز کا جگہ نجس ہے، نماز نہ ہو جائے گا نا۔ اس طرح تصوف کے اندر بھی اگر یہ 10 شرط پورا ہے، ابھی برتن ہے نا، برتن پانی سے فل کرو، یہ چھوٹا سوراخ کرو اس کے اندر، پانی گر جائے گا نا۔ یا فرض کرو بوری ہے، گندم سے فل کرو، نیچے چوہا لگے گا، نیچے چوہا، 5-6 مہینہ بعد جاؤ سب گندم ختم۔ میں خود ذخیرہ رکھے آخرت کے لیے، کھانے پینے کے لیے۔ یہ عبادت بھی اس طرح ہے، عبادت کے لیے بھی شیطان چوہا ہے، کبھی پورا شرائط اس کا موجود نہیں، بعد میں کامیابی نہیں ہے۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی بل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم الحق قلوبنا بنور معرفتک، اللہم اہدنا بالہدى ونقنا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یا عفو یا غفور یا رحیم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین، وصلی اللہ تبارک